بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بسم اللہ خیر ابتدا کی ہے خطبے کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک کے ساتھ تیمناً و تبرکاً کے لیے، دوسرا اس حدیث میں علم الفرائض کی مدح بھی ہے اور ترغیب بھی ہے علم الفرائض کی تعلیم اور تعلم کی۔ دوسرا اس میں وجہ تالیف بھی بیان فرما دی کہ میں نے وراثت میں کتاب کیوں لکھی، اس لیے کہ یہ پوری شریعت کا آدھا علم ہے، اس اعتبار سے میں نے اس فن میں کتاب لکھی۔ تو خطبوں میں مصنفین وجہ تالیف بھی بیان فرماتے ہیں نا، تو اس حدیث سے برکت بھی حاصل ہو گئی اور علم الفرائض کی مدح بھی سمجھ آ گئی اور تعلیم و تعلم کی ترغیب بھی نصیب ہو گئی اور کتاب لکھنے کی وجہ بھی آ گئی، وجہ بھی اب حدیث پاک کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، تعلموا سیکھو فرائض کو، وعلموا الناس اور سکھاؤ فرائض لوگوں کو، کیونکہ یہ فرائض نصف علم ہے۔ من کر پڑھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیکھو فرائض، تعلم سیکھنا تے تعلیم سکھانا، سیکھو فرائض اور سکھاؤ فرائض لوگوں کو، کیونکہ یہ فرائض آدھا علم ہے۔ من کر بے قبر دوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سیکھو تم فرائض کو اور سکھاؤ تم فرائض لوگوں کو، کیونکہ یہ فرائض آدھا علم ہے۔ فرائض آدھا علم ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ توجہ کرو جی، اوتھے بھی لکھا ہے بار آئی ہے یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور آپ کے علاوہ اور صحابہ سے بے الفاظ متقاربہ عند الفقہاء والمحدثین۔ فأخرج البہقی والحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، اور یہ بھی جملہ اس کے ساتھ ہے کہ وإنها ينسى، اور یہ کہ فرائض بھلا دیے جائیں گے، فرائض توجہ نہیں رہے گی جی، اور وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور وہ شرعی وہ علم جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، یہی وہ علم فرائض ہوگا جی، علم فرائض ہوگا جو پہلے سب سے اٹھایا جائے گا جی۔ یہ تصیب ان کتابوں کا حوالہ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِی فی سُنَنِہ فی باب الاقتداء بالعلماء، وہاں یہ حدیث نقل کی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
تعلموا العلم، حاصل کرو علم، وعلموہ الناس، اور سکھاؤ علم لوگوں کو، وتعلموا الفرائض، اور سیکھو خاص کر کے فرائض، وعلموہ الناس، اور سکھاؤ فرائض لوگوں کو۔ تو پہلے علم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد خاص فرائض کا۔ سرکار نے فرمایا کہ فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُودٌ، کیونکہ میں امرؤن بھی، میں بھی انسانوں میں سے ہوں، عن قریب میں نے بھی وصال کرنا ہے، میں نے بھی، تو لہٰذا سیکھ لو، آگے سکھاؤ، قیامت تک نظام سیکھنے سکھانے سے چلے گا۔ جی او بھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعلم سیقبض، علم سے مراد ایم اے قرآن و سنت ہو یار، فرمایا کہ علم ان قریب قبض کر لیا جائے گا، وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ یختلف اثنان، حتیٰ کہ دو اختلاف کریں گے، فی فریضۃ، ایک فرض میں، لا یجدان احدا یفصل بینہما، ان کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر دے کہ تو ٹھیک ہے تو غلط ہے۔ تو شاید بچے کم تو تھی پہنچے اور کتنے پہنچے جو کوئی کسر رہندی ہے جی، جڑے معاملات دے فرض نے، معاملات دے فرض، چلو آ نماز روزے تے انہیں کو دے، جڑے معاملات دے فرض نے مولوی سماج، ان دے بھی حضرت شیخ المشایخ نو بھی کوئی نہیں پتا، تے عوام نو کو دسنا ہے جی جدو یہ پڑھنا پڑھانا ہی نہیں تو دسنا کی ہے جی۔ تو ایک بھی وہ جھگڑا کریں گے تو کوئی ایک اس کسی کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان کیا کرے، فیصلہ کر دیں جی۔ اے نمازہ میں جڑے ساڑھے دیسی امام غلطیاں کرتے ہیں تو مقدم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کنہ کم چاہے شہروں میں پنڈ تے پیچھے رہ گئے جی۔ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَطِ مرفوعاً، سونے فرمایا تعلم القرآن، کیا معنی؟ القرآن دنا نہیں ہوتا کو، تعلم القرآن کیا معنی؟ قرآن سیکھو، والفرائض، اور وعلموہ الناس، اور یہ سب کچھ لوگوں کو سکھاؤ۔ ذمہ لایا ساڑھے سونے نے، میرا پتر جی سونے ساڑھے ذمہ لایا ہے، پہلے آپ یہ کام کرو پھر اگے کرو، تو سونے دی بارگاہ جی قیامت نو پیش ہونا ہے، تو پھر ویکھ لو کیڑا منہ لے کے پیش ہونا ہے جی، کی کر رہے ہیں اسی جی۔ وَأَخْرَجَ الدَّارِمِي عن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سونے فرمایا تعلم الفرائض، کیا کما تعلمون القرآن، جیسے تم قرآن سیکھتے ہو نا ایسی فرائض کو بھی۔ وفی لفظ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، تعلم الفرائض، کہ سیکھو تم، فإنہا من دینکم، کیونکہ فرائض تمہارے۔ وروی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ موقوفاً، من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ فرائض بھی سیکھے جی۔ سنیں گل یہ تاکہ مختلف مضمون دی حدیث موجود ہے مختلف الفاظ نال۔ اچھا یہ انشاءاللہ اس باب تو بعد کتاب العلم آ رہے ہیں، تو بابا پنج کڈے گا جی نقل کر رہے ہیں حدیث صاحب سے، علم دی فضیلت ساری اکٹھیاں کر کے تینوں سنان گے جی۔ اچھا جی، الفرائض کی شے؟ فرائض جمع ہے فریضۃن کی علی وزن فعیلہ، ذرا کن کھول کے، فرائض جمع ہے فریضہ کی، فرائض بولا جاتا ہے یعنی فریضہ لغت میں مختلف معنی پر۔ کون فریضہ؟ نمبر ایک تقدیر و شیء، شے کا اندازہ کرنا، شے کا، جیسے اللہ رب کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فنصف ما فرضتم، فنصف او اکمار کنی باری پڑھیں جی، نصف اس کا جو تم نے مقدر کیا ہے، جس کا اندازہ لگایا تم نے،
دوسرا معنی ہے فریضہ کا القطع، یعنی علیحدہ کرنا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا نصیبا مفروضا، اے مقطوعا محدودا، حصہ جو ان کے لیے علیحدہ کیا ہوا ہے، کاٹا ہوا ہے۔ فریضہ بمعنی وجوب، فریضہ جیسے اللہ رب کریم نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ یعنی اللہ نے واجب کیا ہے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا۔ اے الزامکم و اوجب علیکم، کہ اللہ نے تمہیں قسم جو ہے نا اس کو ختم کرنے کا بھی طریقہ اللہ نے تمہیں بتایا ہے جی۔ اور نہیں مراد اس سے یہاں الفرائض سے مراد جو ہے نا یہ جو وجوب ہے نا، والوجوب اللہ نے بھی ایک معنی کیا فریضہ کا وجوب، یہ وجوب سے مراد وجوب اصطلاحی نہیں ہے بلکہ بمعنی فرض ہے۔ کتنے معنی ہیں؟ 1 2 3 4۔ اور فریضہ بمعنی انزال بھی ہوتا ہے، فریضہ بمعنی نازل کرنا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک اللہ وہ ہے جس نے نازل فرمایا آپ پر قرآن کو۔ تو یہاں فرض بمعنی انزال، اے انزالہ علیک۔ فریضہ بمعنی احلال، فریضہ بمعنی حلال کرنا، جیسا کہ اللہ رب کریم نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اے احل اللہ لہ، کیا سرکار کے لیے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ معنی سارے متقاربہ ہیں، لوٹتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف۔ عرف میں اور اصطلاح میں فقہا کے نزدیک فریضہ سے مراد وہ ہے جو اندازہ کیا گیا ہے، مقدر کیا گیا ہے حصوں سے میراث میں۔ میراث میں جو جن جن کے حصے مقرر ہیں نا، اس کے حصہ مقرر کو وہ کیا کہتے ہیں؟ فریضہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے آگے کتاب چلے گی نا، تو جن کے یوسی کو ملا میں اور حدیث میں حصے مقرر ہیں نا، ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں، اصحاب فروض، اصحاب فروض۔ اگیار لفظ جی سنیں توجہ کریں یار۔ اچھا جی، برابر ہے کہ وہ جو حصہ مقرر، اجے پریشان نہیں ہونا، یہ مسئلہ کا شروع ہونے نے، برابر ہے کہ ہو وہ حصہ جو مقرر ہے تقدیراً ہو یا صریحاً، کانا تقدیراً، کہ وہ مقرر ہو صریحاً یا ضمناً، کہ صراحتاً موجود ہو یا ضمناً موجود ہو۔ جیسا کہ باپ کا حصہ ماں کے حصے کے ساتھ، کہ جب وارث کوئی نہ ہو تو قرآن نے ماں کا حصہ بیان کر دیا تیسرا، تو باقی سارا کس کا؟ تو 2 حصے باپ کے، یہ قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہے، ضمناً ہے۔ یہ تو کل سب کے پڑھتے پہ سارا جو کوئی سمجھ ہوتی پہ ہی۔ اچھا جی، یا حاصل ہو بالاجتہاد والاستنباط، یا وہ حصہ حاصل ہو کہ یا وہ حصہ حاصل ہو کس کے ساتھ؟ جو معید بالاجماع ہو۔ وہ یہ ہے کہ میت کے جنا نصیب و ام الاب، میت کے باپ کی ماں کون؟ ابے دی ماں کی لگ دی ہے، تو نصیب و ام الاب یعنی دادی کا حصہ کیا ہو گیا؟ آ جائے گا جس نمبر تے آؤں دی ہے، دادی کا حصہ یہ حاصل ہوا تھا باجتہاد عمر رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ پاک میں یہ اجتہاد کے ذریعے ثابت ہوا تھا۔ کس کا حصہ؟ کن دی دادی؟ ہوں کتاب میت پڑھ لو جی بچ ہلے نا کون دھیان کرے جی۔ اور نصیب مسائل وہ کہ واقعہ ہوتا ہے ان میں اول کیا ہوتا ہے کہ پورا باب آئے گا، اور جس لئے مخرج چھوٹا ہو جائے حصے بات جان، پھر وہ مخرج نو وڈیاں کری دے،
ਉਤਾਂ ਲਜਾਈਦਾ ਵੀ 20 ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ 30 ਉਹ ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਬਾਬੁਲ ਔਲ ਆਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ جی۔ اچھا جی جزمی بات یہ ہے کہ مراد حدیث میں الفرائض سے جو واقع ہیں حدیث میں اس سے مراد فرائض اللہ تعالیٰ علی عباد ہی ہیں مطلقاً، یہ جو سرکار نے فرمایا نا فرائض سیکھو، اس فرائض سے مراد صرف یہ حصے مقررہ نہیں ہیں بلکہ جو اللہ کے فرائض ہیں نا اللہ کے بندوں پر وہ مراد ہیں، برابر ہے کہ وہ باب میراث سے ہوں یا اس کے علاوہ ہوں۔ سرکار فرما رہے ہیں سارے فرائض سیکھو جو اللہ نے بندوں پر چیزیں فرض کی ہیں ان کو، تو قرآن پڑھنا ہے تو آنا ہے کہ ہمیں آ جانا ہے 18ویں سپارے تک پہنچ گئے روزانہ سر عرض کر دیا بارگاہ علیہ جی جمعے تے بھی وہ آیتاں شروع کی تھیاں جنہاں میں صرف امر تے نہی ہے جی۔ اور قریب ہے اس سے وہ جو کہا گیا کیا کہ بے شک مراد فرائض سے سنن ہیں جو مشتمل ہیں اوامر پر اور نواہی پر، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اختیار کیا ہے بعض شارحین نے کہ مراد فرائض سے حصے ہیں جو مقدرہ ہیں وارثہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور یوصیکم اللہ پورا رکوع، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں۔ بعض نے کہا کہ مراد فرائض سے علم الفرائض ہے، کیا ہے؟ علم الفرائض ہے۔ اور علم الفرائض علم ہے کہ بحث کی جاتی ہے اس میں مواریث کی تقسیم کی کیفیت سے ان کے مستحقین کے درمیان، سنیں جی۔ باقی اس میں ایک سوال ہے کہ یہ علم محض پیدا ہوا یعنی باقاعدہ جو علم بنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حصے تو تھے مقدرہ فقط، لیکن ان کا نام جو تھا وہ کوئی فرائض نہیں تھا، وہ صرف یہ ہے کہ فوت ہو تو فلانے کا فلانا حصہ وہ قرآن میں موجود ہے جی، باقی جو بیان ہو گئے ہیں جی۔ اچھا جی الفرائض کی ہوا فی الاصطلاح فرائض علم ہے ایسے اصولوں کا جو حاصل ہے فقہ سے اور حساب سے، پہچانا جاتا اس کے ساتھ حق وارثوں کا ترکہ وغیرہ سے، اور نہیں مخفی کہ یہ ان تلک الاصول یہ اصول موصوفہ بما ذکرہ یہ اصول ہیں جو تعلق پکڑتے ہیں بالمعنی میراث سے اور حجب سے، کہ کون کس کے لیے حاجب بنتا ہے وہ ساری انشاءاللہ خیر ہوئے، بل ہی العمدہ تو فی ذالک کیونکہ اس کے بغیر نہیں پہچانے جا سکتے حقوق وراثت میں، اسی لیے تو علماء نے فرمایا جس کو نئی مہارت علم الوراثت کی نئی حلال اس کے لیے یہ کہ تقسیم کرے وہ فریضہ اور داخل ہو اس میں جی ہاں داخلہ فیہا معرفتاً کون الوارث سے بھی کندا حصہ کننا ہے تو کیڑا جڑا اسبہ ہے تو کیڑا ذی رحم ہے، اور معرفت اسباب میراث کی اور تصحیح کی رد کی اول کی وغیرہ ذالک یہ سارے تب آئیں گے جب اس کو علم میراث آئے گا جی۔ اچھا اور داخل ہے فی مسمى جو لاحق کے ساتھ جو وراثت کے ساتھ لاحق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں، مثلا وصیت کیا آوے گا نا بھئی تعلق پکڑتے ہیں میت کے ترکے کے ساتھ 4 حقوق، کتنے؟ بترتیب جیسا وصیت دین اور وہ جو واجب ہوا ہے صلح اور اقرار کے ساتھ، موضوع اس کا ترکات ہیں اور اندراج ان کا بندوں کے افعال کے تحت ہے، وہ کہ یہ موضوع ہے فقہ کا لیکن بے تقدیر مضاف یعنی تناول و ترکات الاخرہ۔ اچھا جی غایت اس کی ہے حقوق کو پہنچانا حقوق والوں تک یا تقسیم کی قدرت حاصل کرنا کہ جن کا حق ہے ان کو پہنچا دیا جائے جی۔ اچھا جی تو باقی اس کی شان جو ہے وہ کتاب و سنت سے واضح ہے کہ اس کے مسئلے خود پورا رکوع موجود ہے جی۔ اچھا الاخرہ ولا مدخل للقیاس فی تقدیر الموارث وراثت کے حصے مقرر کرنے میں قیاس کو دخل نہیں ہے، قیاس کو
اس لیے کہ قیاس مظہر ہوتا ہے، مثبت نہیں ہوتا، تو یہ تو حصے جو ثابت کرنے ہیں یہ تو اس بات ہے جی، ایشا بس ہے۔ باقی کلام یہاں ان میں ہیں کہ تک مستند ہے اس کی طرف قسمت، ثبوتاً لا ظہوراً، حکم اس کا کہ اس کا سیکھنا کیا ہے، اور اس کے مسائل جو ہیں وہ قضایا ہیں، وہ جن کے نسبتیں طلب کی جاتی ہیں، محمولات کی، ان کے موضوع کے لیے مسئلے یہ ہوندے ہیں ہر فن دے کیوں دے موضوع دے اتے محمول دا ثبوت کرنا یا نفی کرنا تو مسئلہ بن گیا جی، فاعل مرفوع ہے، فاعل منصوب نہیں ہے، یہی مسئلے نے جی، عجیب بندے ہو یار۔ جیسا کہ بھئی ہونا نصف کا بنت کے لیے مثلا اکیلی ہو تو جی اے مطلب ہے جی، تو نسبت اس کے انہو خصو من الفقہ تو مبین الاخر ہی۔ اچھا باقی اس کے واضح ہیں مجتہدون جنہیں باقاعدہ بھی ان تدوین کی تھی جی، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا فربا حامل فقہن الا من ہوا افقہ من ہو، فرمایا بسا اوقات فقہ اٹھانے والا اس تک پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ افقہ ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ایشا بس ہے۔ اور فضیلت اس کی پہچانی گی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے کہ بتعلم الفرائض وعلموا الناس۔ باقی اس کے ارکان 3 ہیں علم الفرائض کے، وارث، مورث، حق مورث۔ وارث بھی کوئی شخص مرے، مورث بھی ان دے پیچھے وراثت لینے والے ہون تے انہاں دا حق کنا ہے جی، اے ارکان جی علم الفرائض دے کی، وارث، مورث، حق مورث، موروث لکھا در کو نا، حق موروث ہونا ہے، موروث جس کو وراثت دی گئی تھی، حق موروث۔ شرطہ ثلاثۃ مورث، ٹھیک ہے، اور وارث تو وارث ہو گیا نا، تو مورث ہو گیا جڑا وارث بنانے والا، جو میت وارث جنہیں پیچھے میں لینی جداد پلا ہوئے۔ شرط اس کی 3 ہے، وہ جڑی میت ہے نا وہ مورث ہے، تے جڑا پیچھے بھی وہ وارث ہے۔ تو شرطیں اس کی 3 ہیں، مورث کی موت کی حقیقتاً بے واقعی مر گئے، یا حکمن کیویں میں گم ہو گئے، تو کنا عرصہ گم ہوئے گا تو پچھو جداد ونڈنی، اتھی نہیں سارا بیان ہونا، کوئی پورا باب ہونا ہے جی، باب گل مفقود۔ یا تقدیراً جیسا کہ جنین کی ان دا مسئلہ بھی آوے گا جی بے پیٹ دے وچ بچہ کسے مار دیتا، او کی کتا کسے بچہ ٹھڑ تے مار دیتا جی، فیہ غرۃن، اور وجود وارث عند موت ہی حیّن، کہ جب مورث مرے نا تو اس وقت اس کا وارث زندہ ہو تب وہ وارث بنے گا۔ پتر پیو کو پہلو مر گیا تو پیو بعد چ مریا، تو ہوں اس دا جڑا پہلو پتر مریا وہ وارث نہیں بنے گا، سمجھے ہی، وہ زندہ ہوئے اس وقت، بے جہت ارث ہی، بے قرابتاً، بے رشتہ داری ہے، یا زوجیت ہے، یا ولا ہے جڑی وہ غلام آزاد کرنے نے جی، سنیں۔ باقی یہ جو اخیر ہے مختص ہے بالقضاء، نہیں دخل اس کے لیے فی نفس ثبوت الارث، کیونکہ فیصلے کے ساتھ ہے کہ یہ اس کا وہ بھی ان آزاد کی تحت الہ ان ملے گی وراثت جی۔ علموہا کی اگر مراد اس سے فرائض اللہ تعالی علی عبادہ ہی ہیں، یا مراد سنن جو مشتمل ہے اوامر نواہی پر، تو پھر ہا ضمیر کی جو تانیث ہے نا وہ تو ظاہر ہے، اور اگر مراد اس سے علم الفرائض اصطلاحی ہو جیسا کہ بعض نے کہا تو پھر اس کی تانیث ہے، وہ علموہا ہے نا، باعتبار اس کے کہ علم مصدر ہے تو مصدر مذکر بھی ہوتی ہے، اور اچھا جی نصف العلم ہے، کیا کہ یہ نصف العلم ہے،
یہ جب کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں مخبر صادق اور بنایا گیا ہے کہ بہا نصف العلم تو وکان ھذا خفیا علی الاذہان فاختلفوا واختاروا طرقا مسالک. بعض نے کہا ہے یہ نصف علم دا کی مطلب ہے. ایک طائفے نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کیا معنی ہے اس کا، اور نہ ہی تکلم ابھی، اور نہ ہی ہم پر یہ لازم ہے بلکہ واجب ہے ہم پر ہم اعتقاد حقیت کا معنی ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں جی جائز، کیونکہ ہم اگر تعویل کریں گے تو خطا میں واقع ہو جائیں گے. آخرون نے اس کی تعویلیں کی ہیں کہ یہ علم وراثت آدھا علم کس طرح ہے، بے وجوہ ہیں، کئی وجوہ کے ساتھ. کوئی لکھے ہوتے میرے خیال جی. ان میں سے پہلا کہ ان کا نام رکھا ہے کیا، لِکَثْرَةِ الْبَلْوَى وَعُمُومِ الْاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، کہ چونکہ موت ہوندی رہندی ہے تو پھر جداد بھی تقسیم ہونی ہے جی ان دی جن ضرورت کثرت نال پیندی ہے، اس اعتبار سے یہ کیا ہے نصف العلم ہے جی. اس اعتبار سے کہ ان دی کثرت زیادہ ہے ضرورت زیادہ ہے. وَمِنْهَا، اور دوسری توجیہ کہ نام رکھا گیا اس علم کا علم نصف علم اس لیے کہ انسان بند ہے دو چیزوں کے درمیان، زندگی اور سارے علوم محتاجی ان کی طرف اس کی، اور فرائض کی طرف احتاجی اس کے مرنے کے بعد. اب علم اس اعتبار سے دو ہو گئے شرعی علم، ایک وہ جو بندے کی زندگی کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے، ایک وہ علم جو موت کے بعد تعلق پکڑتا ہے. تو موت کے بعد تو تعلق یہ وراثت ہے. اس اعتبار سے چونکہ دو بندے کی حالتیں ہیں، ایک حالت کے ساتھ شریعت کا تعلق ہے، دوسری حالت کے ساتھ بھی ہے، اس اعتبار سے یہ کیا بن گیا، یہ نصف علم ہو گیا جی. یہ نصف علم ہو گیا جی. سمجھے ہی اے شابہ سے. وَمِنْهَا کہ انا سبب الملک، ملک کا جو سبب ہے لکھا جی، ملک کے سبب دو ہیں، ایک ہے اختیاری جیسے شراء قبول ہبہ، ایک ہے اضطراری جیسے. تو اب یہ جو آدھا علم یوں بنا کہ ملک دو قسم ہے، ملک اختیاری اور ملک، تو ملکیں دو ہو گئیں. تو یہ جو وراثت ہے یہ ملک اضطراری ہے. اضطراری کا مطلب ہے کہ بھی یہ بندے تو کوئی دخل نہیں ہے گا، یہ خام خام ملنا ہے جی جی اے مطلب ہے. دھیان کریں. اچھا جی. وَمِنْهَا کہ نام رکھا گیا اس کے ساتھ تعظیماً، کیونکہ کثرت شعب ہے، بندی شاخہ زیادہ آ رہی ہیں انشاءاللہ، اور وہ جو مضاف کیا گیا اس کی طرف حساب وغیرہ سے. وَمِنْهَا کہ یہ نام رکھا گیا بھی لزیادت المشقت المساویات لجمیع العلوم فی تحصیلها و تعلیمها، اس اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ نصف علم ہے کہ اس کے حاصل کرنے میں مشقت زیادہ ہے، اس کے ہاں بھائی جتنا باقی علوم میں مشقت ہے اتنی اس اکیلے میں مشقت قریب یار. وَمِنْهَا اور وجہ کے نام رکھا گیا بھی لکثرت الثواب والفضل، کیونکہ انسان مستحق ہوتا ہے ایک مسئلے کی حاصل کرنے کے ساتھ فرائض سے 100 نیکی ملتی ہے اس کو، اور حاصل کرنا ایک مسئلہ فقہ سے اس پر کتنی ہے بھئی، فرائض کا ایک مسئلہ حاصل کریں تو اور فقہ کا ایک مسئلہ حاصل کریں تو پس اگر اندازہ کیا جائے مثلا جمیع فرائض کا کہ مثلا 10 تو مسائل 10 مسائل ہیں اور جمیع فقہ 100 مسائل ہیں مثال کے طور پر، تو پھر ثواب کے اعتبار سے برابر ہو جائیں گے. ہوگا حسنات ہر ایک کون میں سے کیا 1000 حسنہ، اور اس وقت ہوں گے فرائض باعتبار ثواب کے متساویہ لباقی علوم. منہا نام رکھا گیا سے باعتبار تقدیر کے
یعنی اگر تو پھیلا دے علم الفرائض کو پورا پھیلانا تو اس کے فروع جو ہیں وہ بڑا ایک حجم بن جائے گا جی، جیسے حجم باقی کتب کے فروع کا ہے جی۔ بعد نے یہ توجیہ کی ہے کہ نصف اس حدیث میں بمانہ احد القسمین ہے کہ علم کی دو قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے، اگرچہ یہ دونوں مساوی نہیں ہیں، بھی یہ کم ہے اور دوسرا جو باقی ساری فقہ وہ زیادہ ہے۔ کل سمجھی ہوں اے جی سبق اجدا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کرو، سیکھو تم فرائض کل تو انشاءاللہ مسئلہ شروع کہ میت نال کی کرنا ہے۔